گزشتہ درس میں جو حدیث جبرائیل آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس کا ابتدائی حصہ، اسی کی چند باتیں آج بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر آپ سے سوال کیا تھا کہ ہمیں اسلام کی بات بتائیے، تو آپ نے اسلام کی بات بتایا اور کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد 4 باتیں اور بیان کی جو اسلام کے ارکان مبادیات ہیں جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے توحید کے تعلق سے یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ کیا معنی رکھتا ہے، اس بابت آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اور اس کے بعد بات یہ ہوئی کہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اس میں ہم جانیں کہ بندے کا کسی مسلمان کا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا کیا معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہہ کر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائیں گے وہ سب اللہ کی جانب سے بات ہوگی، یعنی سب کے سب سچی ہوگی، یعنی ان کی بات نہ ہو کر یہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہوں گی، یعنی وحی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی اللہ کے رسول یہ اپنی جانب سے نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہے، چاہے وہ آج کی خبر دیں یا ماضی میں اس دنیا کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں خبر دیں، یا یہ کہ آئندہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے یا قیامت کے بعد یعنی کہ محشر میں کیا کچھ ہونے والا ہے جنت و جہنم کی شکل میں یا حساب کتاب کی شکل میں، ان سب کی بابت جو کچھ بھی وہ خبر دیں گے انسان اس کی تصدیق کرے۔ اب اس زمانے میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر جو اس بات کی گواہی تو دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے مسائل کے اندر، بہت سارے حقائق کے اندر وہ حدیث کو نہیں مان پاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن یا ہمارا دماغ یا ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر پا رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اپنی جو عقل لگانی ہے، ایک مسلمان کو وہ صرف اس چیز میں لگانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کچھ باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ درست اور صحیح ہیں کہ نہیں، یعنی وہ آتھینٹک ہیں کہ نہیں، وہ صحیح سند سے پہنچی ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد جو بات ہے حدیث کی شکل میں اس کو ہم جانیں کہ وہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ ذہن کو، دماغ کو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اس بات میں لگانا ہے، اور جہاں تک تحقیق کی بات ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی قابل قبول ہے، کون سی ثابت ہے، یہ جاننا عام لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ عام طور سے علماء کا بھی کام نہیں ہے، بلکہ اس کے جو بہت جانکار، اس کے جو ماہرین فن ہیں، یعنی فن رجال اور فن اسناد کے جو ماہرین ہیں وہ اس کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ فن جو ہے، یہ علم جو ہے بہت ہی دقیق، بہت ہی باریک اور بہت ہی وسیع ہے، اس کے اندر بڑی گہرائیاں بھی ہیں اور بڑی وسعتیں بھی ہیں اور بڑی باریکیاں بھی ہیں۔ تو ہر شخص، کوئی شخص جو اس کا ماہر نہ ہو وہ اس سلسلے میں غور و خوض نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کام ماہرین فن کا ہے، حدیث کی اسناد اور اس کے رجال کے جاننے والے کا ہے، جو سندوں کو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کون سی حدیث ثابت ہے اور کون سی نہیں ہے یا کون کس درجے کی ہے۔ تو یہ کام کسی کا نہیں، اور جو باتیں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو ہمیں ماننا ہے، چاہے وہ انبیاء کے تعلق سے بیان کی گئی ہوں۔ حدیثوں کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ دنیا کے اندر کیسے کیا ہوا، کون کون نبی آئے، کس کا کیا واقعہ ہوا، یہ ساری تفصیلات جو ملتی ہیں قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں کے اندر، تو ان سب کو ہم بلا چونچرا کے مان لیں کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح خبر ہے، اس پر ہمارا اعتقاد ہو کہ یہ صحیح خبر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ جو کہیں گے وہ ہم اسے مانیں گے، یعنی جو حکم دیں گے، جو کام کو کرنے کا حکم دیں گے ہم کو اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی کام سے روک دیں،
کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو اس سے رک جانا ہے، اس میں اپنے دماغ کا استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے۔ یہی ایک مومن کی شان ہے، اس لیے کہ وہ گواہی دیتا ہے، اس نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی گواہی دینے کا معنی یہ ہوا کہ جو بات وہ کہیں گے وہ اللہ کی جانب سے ہوگی، وہ دین ہوگا، وہ اسلام ہوگا، جس کے سوا اللہ کے ہاں کوئی دین قبول نہیں کیا جاتا ہے، تو ہم ان کی باتوں کو ہم مانیں اور اسی پر عمل کریں۔ اب انسان کوئی کہے کہ اللہ کے رسول سے حدیث ملی، اس کے اندر یہ حکم ہے، اب یہ حکم جو ہے یہ وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے، یہ سوال غلط ہے۔ اللہ کے رسول کا اگر حکم ہے تو ہمیں یہ ماننا ہے، اور اگر کہیں کوئی مسئلہ پھنستا ہے، یعنی کسی سے انسان سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی ہے، کوئی عبادت کے اندر غلط کر دیا ہے، تب وہ اس پہ غور کرتا ہے کہ یہ چیز جو ہم سے چھوٹ گئی یہ کیسی تھی۔ جیسے نماز میں اگر کوئی چیز چھوٹ گئی، جیسے تشہد، بیچ کا تشہد جو تھا دو رکعت پر اگر وہ چھوٹ گیا تو انسان اس پہ غور کرے کہ یہ تشہد کی حیثیت کیا تھی، تو انسان وہ جانے گا کہ یہ چیز حدیث کا، یہ نماز کا یہ رکن نہیں تھا، یہ ایک واجب چیز تھی، یہ چھوٹ گئی ہے تو اس کی تلافی دو رکعت 2 سجدوں سے ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے مسائل میں، حج اور عمرہ کے مسائل میں بھی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹ جانے سے حج اور عمرہ نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں حج میں کہ جس میں انسان دم دے کر نکل جاتا ہے، دم دینے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ تب ہوتا ہے جب انسان سے کچھ گڑبڑ ہو جائے اور تب وہ جاننا چاہے کہ اس مسئلے میں کیا حکم ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو ملے اس کو ان کو بجا لینا ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو، اس کے سامنے حدیث آئے، یہ حدیث کے اندر یہ مسئلہ ہے، لیکن حدیث کو نہ مان کر کسی امام کو مقلد ہے، یہاں گنجائش تقلید کی ختم ہو جاتی ہے جب انسان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اگر یہ اقرار انسان کر رہا ہے تہہ دل سے اور صحیح معنوں میں کر رہا ہے تو وہاں یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ہوتے ہوئے وہ کسی امام کی بات کو اپنا لے کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے اس لیے ہم یہ مانیں گے، اس لیے کہ وہ بندہ اسے بھی حدیث ماننی ہے، اور جس امام کی وہ تقلید کر رہا ہے اس امام کو بھی اسی امام کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے، اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے جتنے ائمہ گزرے ہیں ان سب نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، اس لیے سب نے کہہ دیا ہے کہ یہ اگر صحیح حدیث ثابت مل جائے تو میری جو بات ہے وہ واپس، وہ دھری کی دھری رہے گی، اللہ کے رسول کی حدیث کو اپنانا جائے گا۔ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، لوگوں نے یہی کہا ہے، اور سب نے کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی عبارت میں کہا ہے۔ بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر حدیث صحیح مل جائے تو وہ میرا مسلک ہے، وہ میرا مذہب ہے، اسی کو میں اپناتا ہوں، اور میرے اپنانے والے بھی، میرے ماننے والے بھی میری باتوں کو جو سنتے ہیں وہ بھی اسی بات کو مانیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مقلدین کی جماعت جو ہے، جو بہت بڑی تعداد میں اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے اندر تعصب بہت زیادہ ہے، یعنی اپنے مسلک کے تئیں تعصب اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آئے گی تو اس کا سرے سے انکار کر دیں گے، اس لیے کہ ان کے مذہب کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اس کے اندر وہ بہانے ڈھونڈیں گے، اس کے اندر ضعف تلاشیں گے، اس کے اندر وہ تناقض تلاشیں گے، بہت کچھ کریں گے وہ، لیکن اسے ماننے کے لیے وہ تیار ہرگز نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لا يقدم قول احد من البشر على قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، اسے ماننے کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کوئی کسی انسان کی بات کو اللہ کے رسول کی بات پر مقدم نہ کریں۔ جو میں نے کہا کہ کسی امام کی بات کو مقدم نہ کریں، یہ چیز بھی اسی کے اندر داخل ہے، شہادت میں، اس شہادت میں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی شہادت میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم کسی کی بات اگر ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم اپنائیں۔ اور ایک چیز یہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، یعنی یہ کہ ہم اگر گواہی دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی بات میں ہم اضافہ نہیں کریں گے اپنی جانب سے، یعنی اس دین کے اندر، دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا ہے، اس لیے کہ وہی اسلام ہے اور وہی دین ہے، اور اس کے سوا کوئی دین اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے۔ تو یہاں اس چیز کی نفی ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے، کوئی چیز کو ایجاد کر لے اور مسلک کوئی چیز ایجاد کر لے، عبادت کے معاملے میں یا ذکر کے معاملے میں، کسی معاملے میں، کسی عمل کے معاملے میں کوئی چیز اپنی جانب سے اضافہ کر لے، اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ جو کچھ ہے وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہی دو چیزیں ہیں جو دین بنتا ہے، انہی چیزوں سے بنتا ہے۔ انسان اگر اضافہ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے جو شہادت دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی جو شہادت دے رہا ہے اس کے وہ منافی ہوگا۔
اور ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی عقیدہ ثابت ہے، عقیدے کی بات ہو یا کوئی قول ہو یا کوئی فعل ہو، تو جتنے بھی مبتدئین اس دنیا کے اندر بدعتی پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو شہادت وہ دے رہے ہیں، دراصل اس شہادت میں وہ کچے ہیں، وہ شہادت ان کی پوری نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین کے اندر اضافے کر رکھے ہیں، دین کے اندر ان لوگوں نے نئی نئی باتیں بیان کر رکھی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی چیز منع ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم کوئی ایسی بات نہ ایجاد کر لیں جو آپ کے شان شان نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے جیسے اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جاتی ہے، 12 ربیع الاول آتی ہے تو اس دنیا کے اندر ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ہمارے شہروں کے اندر بھی بہت کچھ جشن منائے جاتے ہیں اس تعلق سے۔ تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ چیز چونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اضافہ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شان میں آپ کا جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا، بہت اونچا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس عظیم بندے کو جو فضل و برتری دی ہے وہ کسی اور بندے کو، کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد بھی ہم ان کی باتوں کو نہ مانیں، ان کی باتوں کو ہم کم آنکیں، تو دراصل یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی جو شہادت اور گواہی ہے، دراصل اس کے اندر کمی یہ مانی جائے گی۔ اور یہ چیز بھی ہم سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہم ایسا اعتقاد نہ رکھیں جو ربوبیت کے خصائص میں سے ہو۔ اللہ کے رسول کا اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے رتبے کو اتنا اونچا بڑھانا چاہتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کا ربوبیت کا مقام ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی انسان بچ کے رہے۔ شہادت کے اندر یہ چیز محمد کے رسول اللہ ہونے کی شہادت کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ ان کو ہم رسول اللہ ہی مانیں، یعنی اللہ کا رسول ہی مانیں، اللہ کا بندہ مانیں، وہ رب کا مقام ان کو ہم دینے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کچھ بھی ہم کو ملے، یعنی حدیث کی شکل میں یا دینی کتابوں کی شکل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا ہم احترام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا احترام چھوڑ دیں، کتابوں کو ہم ایسی جگہ رکھیں یا ایسی حالت پر رکھیں جس سے کہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس کے تعلق سے۔ اور بار بار یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بار بار کیوں کہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے شہادت کے اندر دونوں کو ایک ساتھ کیوں جوڑا گیا، یعنی اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اور محمد کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی، ان دونوں کو ایک ساتھ کر کے ایک رکن کیوں مانا گیا۔ اس کو بھی ہم سمجھیں کہ قرآن کریم میں بہت سارے مقام پر ایسی آیتیں ملتی ہیں جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی اللہ کی بات کو لے لیا، اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ نماز پڑھو، اب نماز انسان اپنے من سے منمانی طریقے سے پڑھے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہم کو کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا ہے۔ اور باتیں کہاں سے معلوم ہوئی کہ کیسے نماز پڑھیں؟ ظاہر ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، اب انسان غور کرے تو وہ کیسے نماز پڑھے، کب پڑھے، اس کے اندر کون سی دعائیں پڑھے، اس کا طریقہ کیا ہو، اس کے ادب اور سلیقہ کیا ہو، یہ ساری باتیں ہم کو حدیث کے اندر ملیں گی۔ قرآن کریم میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں حدیث، لیکن نماز کے تعلق سے حکم ملتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور کچھ باتیں اشاروں کے اندر ملتی ہیں اس کے اوقات کے تعلق سے، اور رکوع و سجود کی بات بھی کہ رکوع کرو سجدہ کرو، لیکن کب کرو، کتنا کرو، اس کی تفصیل قرآن کریم کے اندر نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر واضح کر دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح سے نماز پڑھو۔ یعنی اللہ نے جو حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اسی طرح کلمہ شہادت کے اندر یہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی شہادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت، دونوں شہادت کو ایک رکن مانا گیا، یعنی ایک بنیاد مانی گئی، سب سے اصل بنیاد مانی گئی۔ اس کا معنی یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو، آپ کی سنتوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب غور کریں، انسان کو حج کرنا ہے، انسان کو اللہ نے حج فرض کیا ہے، بہت ساری تفصیلات قرآن کریم کے اندر ملتی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں گے جا بجا آیات ملتی ہیں، اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر بھی بہت کچھ ملتا ہے، اور دوسری جگہ سورہ حج کے اندر ہی ملتا ہے، اور ایک دو جگہ اور ملتا ہے، حج کی بابت باتیں ملتی ہیں۔
لیکن حج کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف کر دیا، صحابہ سے کہا خذو انی مناسککم، مجھے دیکھ کے میں جو کچھ کر رہا ہوں، جیسے کر رہا ہوں اس کو دیکھ کے تم لوگ ویسے ہی کرو۔ اس لیے بندے کے آگے جو بندہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے، کوئی عمل کرنا چاہے، یہاں تک کہ کوئی ذکر ہے جیسے صبح و شام کا ذکر ہے، اس معاملے میں بھی بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہے۔ تو سوال بندہ اپنے آگے ہمیشہ یہی رکھے کہ جو کام عبادت کا یا کوئی عمل ہے یا کوئی ذکر ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ایک سوال یہ۔ اور پھر اس کے بعد سوال یہ کہ اللہ کے رسول نے اس عمل کو کیسے کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دعاؤں کی بابت آتا ہے کہ اس دعا کو ہم کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، فلاں دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، فلاں دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، فلاں ذکر کو ہم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ثابت ہے، انسان اپنی جانب سے نہیں بناتا اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں مسنون کب ہوتی ہیں، سنتیں کب بنتی ہیں، سنت پہ ہمارا عمل کب ہوتا ہے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابق ہے کہ نہیں۔ اس زمانے میں جو لوگ صرف قرآن کریم، ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں ہے منکرین حدیث کی جانب سے، جو صرف قرآن کو ماننا چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو سارا مسئلہ اور سارے احکامات اور سارا دین ہم کو قرآن کریم سے مل جائے گا۔ وہ جاننے کے لیے اب دیکھیے قرآن کریم میں صحیح کی بابت، یعنی انسان حج کرتا ہے تو اس میں طواف بھی کرتا ہے اور صحیح صفا مروہ کی صحیح بھی کرتا ہے، لیکن صحیح کی بابت قرآن کریم کے اندر جو ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صحیح کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم کا یہ بیان ہے۔ اب انسان سمجھے اس سے کہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے۔ اس سے مطلب یہی نکلتا ہے اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ہم کو سنتوں کے اندر، حدیث کے اندر ٹوٹنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دیکھیں گے تو یہ صحیح کرنا یا اس کا رکن ہے، وہ چھوڑ کے نہیں ہوگا، نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا یہ صحیح نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ اس کا معنی حدیث کا کیا، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا کیا ہے؟ اس زمانے میں بعض صحابہ حرج محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ صفا اور مروہ پر قدیم زمانے میں جاہلیت کے اندر بت تھے کچھ، تو اس کی صحیح سے ان لوگوں نے پرہیز کیا کہ کیسے ہم صحیح کریں، اس لیے کہ اس پر تو بت ہے، کہیں ہمارا یہ عمل شرک نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اب تم مت کرو تو چل جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگ جو سمجھتے ہو کہ حرج ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تم کو یہ کرنا ہے۔ اور یہ بات کہاں سے معلوم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوگی۔ حدیث کو اگر الگ رکھ دیں گے تو قرآن کریم سے ہم عبادت کے طریقوں کو ہرگز سیکھ نہیں سکیں گے، اور جگہ جگہ ہم بھٹکیں گے، جگہ جگہ ہم ٹھوکر کھائیں گے۔ اس لیے حدیث کی بے حد شدید ضرورت ہے، اور علماء حدیث جو کام کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، بر صغیر کے اندر جو قدیم زمانے سے صدیوں سے کیا ہے ان لوگوں نے، وہ بہت بڑا کام ہے۔ آج کے جو بڑے بڑے عرب کے مشائخ ہیں وہ سب اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ جو خدمت حدیث کی بر صغیر کے اندر، بر صغیر ہند پاک میں ہوئی ہے وہ عربوں کی یہاں بھی نہیں ہوئی ہے۔ بہت کچھ ان لوگوں نے یہاں سے سیکھا ہے۔ بعد کے زمانے میں وہاں جب علماء پیدا ہوئے تب ان لوگوں نے تحقیق اور اس کی تبادلہ کا کام بہت بڑے پیمانے پر کیا، لیکن اس کی بنیاد تھے حدیث کو بچانا، سنتوں کو اپنانا، بدعتوں کا قافلہ کما کرنا، اسے روکنے کی کوشش کرنا۔ اس میں بر صغیر کے علماء حدیث سب سے آگے رہے، پوری دنیا کے اندر سب سے آگے رہے ہمیشہ سے۔ اور اسی سے یہیں کے علماء ایک زمانے میں عرب کے حرمین کے اندر جا کر درس دیا کرتے تھے، وہاں کے علماء ان سے سیکھتے تھے۔ وہاں کے جب علماء پیدا ہوئے وہ بہت بات کی بات تھی، یہاں کے لوگ گئے ہیں، ان کو سکھایا ہے، وہاں تب علماء پیدا ہوئے۔ کئی ایسے علماء یہاں کے تھے جو حرم کے اندر درس دیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اچانک میرے ذہن پہ آ گئی اور میں نے آپ نے کہہ دیا۔ یہ باتیں آج کے کئی ایک علماء ایسے ہیں عرب کے جو ان کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی خدمت ان لوگوں نے کی ہے بر صغیر کے علماء نے حدیث کو بچانے میں، حدیث کی تنقیح کرنے میں، اس کو نشر و اشاعت میں، وہ اور لوگوں نے نہیں کی ہے، پوری دنیا کے اندر نہیں ہوئی ہے اتنی جتنی محنت یہاں کے لوگوں نے کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔